نبی کے راستے کی خاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا، میں سب سے قیمتی پوشاک لوں گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہم۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة، او کما بینت حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ گرامی القدر ناظرین، رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام اجالے حدیث کے میں آج کا ہمارا عنوان حسب اعلان صدقہ فطر، جسے عرف عام میں فطرانہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان پر آج کے چند گزارشات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ کل کا ہمارا عنوان انفاق فی سبیل اللہ تھا۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو کے ساتھ مربوط اور منظم کیا جائے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ترغیبات صادر ہوئیں، ان میں سے ایک ناظرین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہ ساری بات ذہن میں رہے کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی سارے کا سارا، وہ ساری کیفیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایسے میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن ایک سایہ ہوگا اور وہ رب کی رحمت اور اس کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب تفصیلات کا یہ مقام نہیں، صرف ایک جو میرے عنوان کے مطابق ہے میں وہ بیان کروں گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ صدقہ کرنے والا شخص کہ جس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے راہ خدا میں کیا خرچ کیا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے سایہ رحمت میں جگہ رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا اثر تھا کہ صحابہ کرام نے پھر مال سے محبت نہ کی، مال کو محبوب نہ جانا، انہوں نے رضائے خدا کو اپنے لیے قیمتی جانا۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک بڑی قیمتی زمین تھی، انہوں نے وہ زمین اس زمانے میں 7 لاکھ درہم میں فروخت کی۔ رقم وصول کرنے کے بعد آپ گھر آئے، خیال یہ تھا، شام کا وقت تھا، خیال یہ تھا کہ میں کل کے دن میں یہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، بانٹ دوں گا، لیکن گھر میں
بستر پر پہنچے تو ساتھ ہی خیال آیا کہ اگر رات بھر یہ مال میں نے رکھا رہا، یہ میرے گھر میں موجود رہا اور اس حال میں مجھے موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ ناظرین اس بات کو توجہ سے سنیے کہ وہ مال ان کے لیے 100% حلال، کہ انہوں نے اپنی زمین فروخت کی، حرام کا مال نہیں ہے، ان کا ذاتی مال اللہ کا عطا کردہ مال۔ اور پھر انہیں مسئلے مسائل زمانے بھر کے مفتیوں سے زیادہ آتے تھے، اس لیے کہ علم انہوں نے حضور سے سیکھا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، اور اگر زمینی پیداوار کی بات ہو تو وہ عشر یا نصف عشر ہوتی ہے، وہ 10واں حصہ ہوتی ہے یا وہ 20واں حصہ ہوتی ہے۔ لیکن سوال ہے کہ پھر سارے مال پہ پریشان ہونے کا سبب صرف یہ تھا کہ ان کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جو مال بندہ بچاتا ہے وہ بچتا نہیں ہے، وہ اس کے لیے بوجھ بنتا ہے، قیامت والے دن حساب دینا پڑتا ہے۔ لیکن جو مال راہ خدا میں خرچ کر لیتا ہے بندہ، اصل میں تو آخرت کا سرمایہ وہ بنتا ہے، اصل میں تو سیونگ وہ ہوتی ہے، اصل میں تو بچت وہ ہوتی ہے۔ تو حضرت طلحہ انصاری، آپ کو خیال آیا کہ اگر رات بھر یہ مال گھر میں رکھا رہا اور اس حال میں موت آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ یہ خیال آتے ہی اٹھے، مال لیا اور مدینہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنے لگے، یہاں تک کہ رات گزری، جب صبح ہوئی تو ان 7 لاکھ میں سے ایک بھی درہم بچا نہ تھا۔ 7 کے 7 لاکھ درہم انہوں نے مدینہ کے غریبوں اور مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ جیسا عشق اور صحابہ کرام جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ ہم رمضان المبارک کی خاص عبادت صدقہ فطر اور فطرانے کی طرف بڑھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ بھی آج میں نے خطبے میں پڑھی، سورہ اعلیٰ سے یہ آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا پھر نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ اللہ نے صدقہ فطر کے بارے میں نازل فرمائی ہے۔ یہاں قد افلح من تزکا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ کیا یا زکوٰۃ دی، یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ فطر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس آیہ کریمہ میں تزکا سے کیا مراد ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہی زکوٰۃ الفطر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد صدقہ فطر ہے، یعطی صدقۃ الفطر ثم یصلی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص کے جو صدقہ فطر ادا کر کے پھر نماز عید وہ ادا کرتا ہے۔ تو گویا صدقہ فطر رسول کریم علیہ السلام نے بھی امت پر فرض کیا، اور قرآن مجید نے بھی اس کو کامیابی کی چابی اور کامیابی کی ضمانت قرار دیا۔ صدقہ فطر کیوں فرض کیا گیا؟ کیوں لازم کیا گیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے ثمرات کیا ہیں؟ رسول کریم علیہ السلام کی جو حدیث میں نے خطبے میں پڑھی وہ حدیث پاک ان سوالوں کا جواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، حضور علیہ السلام نے صدقہ فطر فرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ان لفظوں سے رسول کریم علیہ السلام کے اتھارٹیز اور حضور کے اختیارات، حضور کی طاقت اور قوت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام اپنی زبان نور سے جو کمانڈ جاری کر دیں وہ شریعت مطہرہ کا حصہ بن جاتی ہے، وہ امت مسلمہ پر فرض قرار پاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے صدقہ فطر فرض کیا، کس لیے؟ فرمایا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، فرمایا کہ جو روزے دار سے لغو کام ہوئے ہوتے ہیں، اور رفث کا مطلب ہوتا ہے اس سے جو روزے کی روح کے خلاف اور منافی، ویسے عام طور پر یہ لفظ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دوائی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا وسیع کانٹیکسٹ میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو روزے کے روح کے منافی بندے سے جو کام ہوتے ہیں، جن کاموں سے دوران روزہ شریعت مطہرہ نے اس کو روکا اور اس سے دانستگی میں یا نادانستگی میں وہ کام ہو گئے،
تو سوال یہ ہے کہ اب ان کوتاہیوں کا ازالہ کیسے ہو، اس کا کفارہ کیسے دیا جائے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے صدقہ فطر فرض ہی اس لیے کیا کہ روزے دار سے روزے میں جو کوتاہیاں اور کمیاں رہ جائیں گی، جب وہ صدقہ فطر ادا کرے گا تو اللہ ان کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ فرما دے گا، اور اس کے روزے کے اندر جو نقص رہ جائے گا اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی وجہ سے اس نقص کو دور فرما دے گا، اور اس کے روزے کو اور نمازوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دے گا۔ ایک حکمت اس کی یہ کہ روزے دار کے روزے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے، اور دوسرا فرمایا کہ وَتُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينَ، اور فرمایا کہ صدقہ فطر اس لیے بھی حضور نے فرض کیا تاکہ اس کے ذریعے غریبوں مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ وہ لوگ جنہیں کھانا نہیں ملتا، وہ لوگ جو فاقے کی مشقتوں میں مبتلا ہیں، صدقہ فطر اور فطرانہ حضور علیہ السلام نے فرض اس لیے کیا تاکہ وہ لوگ بھی وہ اپنا رزق حاصل کر سکیں، وہ لوگ بھی کھانا حاصل کر سکیں، اور ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی اہتمام کیا جا سکے۔ پھر حضور علیہ السلام نے صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت بھی بتا دیا، اس کی بھی وضاحت کر دی۔ فرمایا فمن اداہا قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے یہ ادا کر لیا، یہاں نماز سے مراد ہے نماز عید، جس نے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا فہی زکوۃ مقبولہ، تو فرمایا وہ تو مقبول زکوٰۃ یعنی صدقہ فطر ہے۔ ومن اداہا بعد الصلاۃ، لیکن جس نے نماز عید الفطر کے بعد ادا کیا تو یہ نہیں حضور نے کہا کہ وہ لغو ہے، وہ بیکار ہے، وہ رائے گاہ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ صدقہ من الصدقہ، وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی صدقہ فطر کی روح وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیا ہوا رائے گاہ چلا گیا۔ فرمایا وہ صدقہ ہے لیکن وہ صدقہ فطر نہیں ہے، وہ ثواب کا باعث تو ہے لیکن وہ اس درجے کا ثواب نہیں ہے جو صدقہ فطر ادا کرنے والے کو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ گویا صدقہ فطر ایک تو اپنی کمیوں کوتاہیوں کا ازالے اور گناہوں کی معافی کے لیے، اور دوسرے نمبر پر معاشرے کے غریبوں کو نوازنے کے لیے یا غریب پروری کے لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کا یہ حصہ ہے کہ کیسی مزے کی بات ہے کہ نمازیں، روزے یہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن ان کے اندر جو کمیاں رہ گئیں اس کے ازالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی خدمت کے ساتھ جوڑ دیا اور معلق کر دیا رسول کریم علیہ السلام نے کہ اللہ کی عبادت میں کمیاں اور کوتاہیاں۔ اب اس بات کو سمجھا جائے، رب کی عبادت میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں وہ مخلوق کی محبت سے ان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف حضور فرماتے ہیں کہ بندوں کے حقوق میں اگر کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں تو اس کا ازالہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک بندے خود معاف نہیں کر دیتے۔ یہ ہے دین اسلام کا حسن کہ اسلام غریب پروری والا دین ہے، اسلام بندہ نوازی والا دین ہے، اسلام معاشرے کے غریبوں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا دین ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں جدید زبان میں اسلام چیریٹی والا دین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جدید سرویز بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان رمضان المبارک میں جو چیریٹی کی مثالیں قائم کرتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور وہ مثال نہیں ملتی۔ دراصل یہ مسلمانوں کو سبق سکھایا گیا ہے رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کی جانب سے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور قول مبارک یہاں بیان کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صوم شہر رمضان، پہلی حدیث پاک میں صرف یہ کہ روزے میں کمیوں کوتاہیوں کا ازالہ کر دیتا ہے صدقہ فطر، لیکن یہاں تو بات آگے کی گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض ولا یرفع الا بزکوۃ الفطر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، وہ بلند نہیں ہوتے، وہ بارگاہ ربوبیت میں پیش نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ صدقہ فطر ادا نہ کر لیا جائے۔ گویا ایک چیز یہ ایسے ہی ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ دعا معلق رہتی ہے جب تک مجھ محمد پر درود نہ پڑھ لیا جائے، درود پڑھا جائے تو دعا سیدھی بارگاہ رب ذوالجلال میں پہنچ جاتی ہے۔ تو فرمایا نمازیں اور روزے خاص طور پر یہاں رمضان المبارک کے روزے یہ معلق رہتے ہیں، لٹکے رہتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان، یہ اس وقت تک یہ بلند نہیں ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتے جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کر دیا جاتا۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ ادھر سے صدقہ فطر ادا ہوا،
ادھر سے معاشرے کے غریبوں کا پیٹ بھرا، ادھر سے ان کے گھروں میں دسترخوان بچھا، ادھر سے ان کے گھروں میں چولہا جلا، ادھر سے ان کے بچوں کو رزق ملا، ادھر سے ان کے دل سے دعا نکلی، اور ادھر وہ دعا نکلی، دعا بھی رب کی بارگاہ تک پہنچ گئی، اور روزے دار کے روزے بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ تک پہنچے، اور انہیں بھی شرف قبولیت نصیب ہو گیا۔ صدقہ فطر امت مسلمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور جتنے لوگ آپ پر ڈیپینڈ کرنے والے لوگ ہیں ان تمام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نابالغ جتنے بچے جو ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ پر، اور خواتین گھر کی، ایون کے جو غلام ہیں ان غلاموں کی طرف سے بھی، اگر ایک دن کا بچہ بھی ہے تو صدقہ فطر اس کی طرف سے بہرحال ادا کرنا یہ لازمی ہے، اور عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ ایک اور مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ صدقہ فطر گندم کے نصاب سے تو 2.25 سیر گندم ہے، وہ 100 روپے سے لے کر 120 روپے تک، بعض علاقوں میں اس سے بھی زیادہ وہ ریٹ بنتا ہے گندم کا۔ لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کی مقدار بیان کرتے ہوئے صرف گندم سے مقدار بیان نہیں کی کہ ہم بس گندم کا نصاب لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگرچہ میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، جو گندم کے نصاب سے بھی دے دے گا ادا ہو جائے گا، فرض پورا ہو جائے گا، لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی روح کو سمجھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش سے بھی اس کا نصاب بیان کیا، حضور نے کھجوروں سے بھی نصاب بیان کیا، پنیر سے بھی نصاب بیان کیا گیا، اور جو سے بھی نصاب بیان کیا گیا، گندم سے بھی نصاب بیان کیا گیا، اور ظاہر ہے ان تمام اجناس کے ریٹ اور ان کی قیمت یہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ حضور کی طرف سے یہ مختلف اجناس کا بیان کرنا دراصل یہ ایک واضح اشارہ تھا اس طرف کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جتنا نوازا ہے اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق تم نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ کوئی گندم سے ادا کر سکتا ہے تو وہ گندم سے ادا کرے، کوئی کشمش کی قیمت دے سکتا ہے تو وہ اس سے دے، کوئی کھجوروں کی قیمت دے سکتا ہے تو وہ اس سے دے۔ مطلب یہ کہ کوشش کی جائے معاشرے کے غریبوں کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو دین مبین کی ان قدروں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔